کیوں دعا خیر کر بھائی ایتھے دعا کر لو اللہ تو کریا کرو ایتھے بھی سن جاندی ہے کہ میں وقت نو پے وہ رب تو اکٹھ ہو گیا جنازے تے جنازہ پڑھ کے سنیا آخیا دعا منگیا انہیں آخیا نہیں منگنی چاہیے بچے ہوں اللہ تو انہوں منگتے پہ ہوں تھی تے تو یہ آتا رہا اللہ کو منگو اللہ کو منگو تو جی ہوں اللہ تو بھی پہ منگنے تو آتا نہیں ہے جی ہوں میں منگی جنازے دے بچ تے میں کہ جی دے تو منگی نہیں وہ جو نہیں پیا منع کرتا بہ ہوں منگی ہے مڑ نہ منگیا ہے تو ایڈی کیوں ضد لائی ہے یار یہ حیرت ہے یقین کرو کہ بندے اگر کسی بہانے ایک رات اکٹھے ہو کے رب دا ذکر کرتے دے اے جڑے محققین نے انہوں دے تے بھی اعتراض ہے میں یا نہ بھی بھائی صاحب تسی انہاں دی ایڈی سن دے کہ وہ آسان تے انہاں دے جمن تے اعتراض ہے تو انہاں کو جمنا چھڑ دینا نہیں سمجھ آئی گل بھئی یہ جڑے شب برات تے اعتراض کرتے انسان تے انہاں دے پیدا ہون تے اعتراض تو انہاں کو جمنا چھڈیا جمی آؤندے نے وہ تے جی اعتراض سامنے تے وہ نہیں پچھ باز آؤندے جمی آؤندے نے تو ان کیڑی لوڑ ہے تو سدا اپنے رب دا ذکر کرنا ہے کیتھی آؤ مولوی حضرات نے علماء نے بڑے لکھے نے انہاں دلائل تو ان دیتے نے بڑے سونے دیتے نے بڑے لکھے لوگ نے تو ساڑھے تے جٹ جفے ہی ہوندے سانو تے اج دے مسئلے ہی ہوندے جے بھائی علماء دا کام ہے پڑھے لکھے لوگ نے وہ پڑھے لکھی گلاں کرتے ہیں لیکن میں تن مولوی دی نیچر دس رہا مولوی دی نیچر ہے وے کہ وہ دی قوم دیا بندیاں مولوی تو پوچھا مولوی جی نماز اکھاں بند کرنیاں یا کھولنیاں اس آخیا سنیاں لو ویکھ لیا جائے جی وہ نہ کھولیاں تے سا بند کرنیاں جی انہاں دیاں بند نے تے اساں کھولنیاں نے اے روڑا آئے یہ دین دا روڑا نہیں موڑ جو اللہ واسطے جاگ دے پین تے رب دے گارج پہ جاگ دے تے مولوی آندہ ہے یہ کتھے لکھے آئے کیسے دنیا ہوتے فکری اور ذہنی مریض لوگ پائے جاندے جنہاں نے رب دی عبادت تے بھی اعتراض ہے عزیزو اے مرض ناقابل علاج ہے ایڈی اندے توجہ نہ کریا کرو تے جنہ کرنی ہوئے او پھر صدیقی صاحب وال بھی کر لیا کرو تاکہ او نال یہ علاج بھی کر دے جائے کچھ بندے وچ اپنی بھی عقل ہوتی ہے انہیں استعمال کرنا چاہیے بھائی اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن تے بھی بندیاں نے اعتراض ہے نہیں وہ آندے جی میں اسی آنے رب نو بھی اونج منو میں کہ تسی سیر ہٹھا تے ٹنگا اتھا بھی کر لو نا تو اسا اونج ہی مننا جی میں سن رسول اللہ دسے مولوی دی تحقیق حجت نہیں ساڑھے واسطے اللہ دا رسول حجت ہے ساڑھے واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حجت نے اور محدثین اور ائمہ دین حجت نے لہذا ایڈے پریشان نہ ہویا کرو فلانا آج بیان دا تھی فلانا آج بیان دا تھی اسی صدیاں تو ویسے تھے ہر رات ہی جاگنا چاہیے لیکن اگر کوئی جاگ کے رب دی عبادت کرتا ہے کسی بھی رات چلو سال دیاں ساریاں راتاں نہیں جاگدا جی ایک بھی کوئی جاگدا ہے تو منع کرن دی کیڑی ضرورت ہے اللہ دے ذکر دے تے دلائل نال قرآن بھریا ہویا ہے منع دی دلیل تے ایک بھی نہیں بفلانی راتی نہ کرے آجے تو دوسریاں راتاں جاگ دے رویا نہیں سمجھ آئی اللہ دے قرآن 20 آیات ایسیاں نے جنہاں اللہ تعالیٰ حکم دین دن کہ میرا ذکر کرو ہن کسے مخصوص وقت اگر نہیں کرنا تو دے نہ کرن دی دلیل درکار ہے چاہے اس ویلے نہ کرے آجے 15 شبان دی رات نو نہ کرے آجے 27 رجب نو نہ کرے آجے انہاں راتاں نہ کرن دی دلیل چاہیے کیونکہ کرن دا تے ہر ویلے حکم ہے تو اگر کسی جگہ تے منع کرنا ہے تو دی دلیل چاہیے
مثلا نماز پڑھنے دا ہر جگہ تے حکم ہے، جتھے جاؤ جدو وقت ہو جائے پڑھو، لیکن جدو اسی حج کرنے ہاں تو اسی حج دے موقع تے نماز مغرب دا ٹائم ہو جاندہ ہے عرفات وچ، مگر پڑھتے نہیں۔ ہوں اگر کوئی آکھے کہ بھائی جی میں تو ساری زندگی پڑھتا رہا، ہوں کیوں نہ پڑھا، میں دلیل دیو، وہ دے واسطے رسول اللہ دا عمل دلیل ہوئے گا کہ حضور نے نہیں پڑھی لہذا تسی نہ پڑھو، کیونکہ حکم پڑھن داتا ہے، نہیں پڑھنی تے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی ذکر کرتا ہے کسی بھی دن تے رات اسے تو کرن دی دلیل تے ہے، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ فرما دے فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرما دے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ فرما دے ایمان والو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کرن دا ذکر تے قرآن ہے کہ ذکر کرو ذکر کرو، اللہ فرما دے میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تو بھائی صاحب ایس ویڑے نہیں کرنا، ایدی کوئی دلیل جو، ہاں اگر کوئی پٹاخے چھوڑ دے تو ایدی کوئی دلیل نہیں، غلط ہے۔ اگر کوئی گلیاں میں پٹاخے چھوڑ دے، ایسے کام کر دے، واہیات کر دے، تو وہ کسے ویڑے بھی نہیں جائز، جیڑا کام کسے ویڑے جائز نہیں وہ شب برات تے کیویں جائز ہو سکتا ہے، تے جیڑا ہر ویڑے جائز ہے وہ شب برات دی رات نو ذکر غلط کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ عقل بھی تے بندے نے اللہ دیتی ہے نا، جنہوں تسی آندے ہو انگریزی سینس ہے تو کوئی سینس بھی تے استعمال کرو۔ عزیزو خرافات بدعات غلط نے، ذکر اللہ دا جس دم کرو اللہ اس سے ٹائم ہی راضی ہے۔ درویشو فقیرو بات یاد رکھنا، اسی تے بڑے گناہگار جے بندے ہیں، مگر حضرت مائی رابعہ بصریہ ساری رات ہر روز جاگ دے سے، تو جدو رات دے آخری حصے وچ کچھ لمحے قیام تو بعد بستر تے دراز ہونا، تو اپنے نفس نو مخاطب کرنا، اے نفس اٹھ رب نو یاد کر، قبر آئی تے پھر سونا ہی سونا ہے۔ ساڑی تے زندگی غفلت وچ گزر گئی ہے، ساڑی لوگاں دی زندگی غفلت وچ اور دنیا داری دے کماں وچ بھی گزر دی ہے۔ اگر کچھ لمحے کسے بہانے نال کڈ کے تے کوئی لوگ کٹھے ہو کے رب دا ذکر کرن تے انہاں اُتے فتوے نہیں لائی دے۔ جی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ لہذا بھائی صاحب انہاں چیزاں دی تسی توجہ نہ دیتا کرو، اللہ دا ذکر جدو ٹائم ملے کڈ لیا کرو، رات نو ملے دن نو مل جائے، اپنے رب دی یاد وچ رہیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی
الطيبين وأصحابه الطاهرين. بھائی خالد صاحب اے ذرا لائٹ بند کرو، میری آنکھیں پیندی پئی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ نو تا کر یار بند کر. جس لئے میرا دھیان ہٹ گیا پھر چلانی ہوئی تھی چلا اجے تے مینوں اکھاں چب دی پئی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. عزیزوں اور ساتھیوں، جنہ ساتھیاں نے اس بزم شریف واسطے اہتمام کیتا ہے، مسجد دی ساری انتظامیہ اور اہل شہر اور بالخصوص اپنے طلعت صاحب، اللہ انہاں ساریاں دوستانوں جزائے خیر نال نوازے. عزیزوں، انسان اپنے رب دی بارگاہ وچ اپنے مال دا اور اعمال دا دونوں چیزاں دا جواب دے ہوئے گا. حضرات اس پہلے جملے نو غور نال سنیے، میں بڑا سمجھ کے بولیا. انسان اپنے رب دی بارگاہ وچ اپنے مال اور اپنے اعمال دا جواب دے ہے. انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ او دے کولوں پوچھا نہیں جائے گا تو گمراہ ہے، غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان گمان کرتا ہے کہ اللہ او دیاں ہڈیاں نو دوبارہ گوشت دا لباس پہنا کے کھڑا نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کھڑا کرا، او دیاں ہڈیاں نو دوبارہ گوشت دا لباس پہنایا جائے گا اور اس نو اپنے سامنے رب کھڑا کرے گا. انسان نو اپنے رب دے سامنے قیام کرنا پڑے گا. انسان اپنے مال اور اعمال دا اس دن جواب دے ہوئے گا جدو جواب دا دن آئے گا.
عزیزم و محترم حضرات، اگر کہ تسی اس واسطے تیار ہو کہ جدو پیش ہوئے اسی تیار ہاں جواب دے لانگے، حساب کلیئر ہے تے تہن مبارک ہوئے، اور میں نے بھی مبارک ہوئے کہ میں اولیاء اللہ دے درمیان بے کے تقریر کرن دی سعادت آ سکا۔ اگر کسی بندے نے اس دنیا تے رہ کے اپنے رب دے اگے پیش ہون دی تیاری مکمل کر لیے تے وہ اللہ دا ولی ہے، میں اس تو اپنے آپ نو مبارک پہ دینا کہ میں مبارک ہوئے میں اللہ دیاں ولیاں تے کتبائیں چ بہ کے پہ تقریر کرنا، میرے ورگا کون؟ اور اگر ایسا نہیں ہے اور میں یہ محسوس کرا کہ میں انہاں بندیاں چ بہ کے تقریر پہ کرنا، بیان کرنے جنہیں چو کوئی بھی حساب واسطے تیار نہیں، تو پھر توانوں تے میں نو دے اتے ندامت ضرور ہونی چاہیے کہ اسی سوچئے تے کم از کم دے اتے صحیح کہ اسی اپنے رب دی بارگاہ وچ کی جواب دیاں گے۔ اینو سدے نے ایمان، بھائی جان ایمان اے وے کہ کیا پیش ہونا ہے کہ نہیں، اے ایمان ہے۔ اگر تے ایمان ہے کہ پیش ہونا ہے اور اسی حساب دینا ہے، گو حساب کھاتا درست نہیں مگر کھلونا ہے، اگر اے چیز بھی تواڈے اندر ہے تے دا مطلب ہے ایمان پختہ موجود ہے، ایمان اپنی صحت نال بندے دے اندر موجود ہے۔ اور اگر اے ہی چیز کچی ہے کہ پتہ نہیں آندے ہے نے مولوی پیش ہونا ہے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں، یہ دا مطلب ہے وہ قرآن تے اعتبار نہیں کرتا، یہ دا مطلب ہے وہ حضور دے فرمان تے اعتبار نہیں کرتا، یہ دا مطلب ہے وہ کچا بندہ ہے، پکا مسلم نہیں، پکے بندے رسول اللہ دیاں خبران تے یقین ہوتا ہے۔ حضور دی خبر اللہ دے قرآن دی آیات اے دے اتے گواہ نے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ فرما دے نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نو اس چیز تو ڈر آیا کہ میں اپنے رب کے کھڑا ہونا ہے، مقام ربِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انہیں اپنی نفس نو حوث اور ہرس اور گناہ تو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ دے واسطے جنت ہے جس نو ایک خوف ہے کہ میں کھڑا ہونا ہے، اپنے رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے۔ عزیزم درویشو فقیرو خدا را، ایک سب تو پہلے اپنے اندر یقین پیدا کر لو کہ اسی کھلونا ہے، باقی چیزاں پیچھے کرا گے، پہنا اتھے تے آؤ بھائی کھلونا ہے جی، پہنا اتھے آؤ، اسی سارے پڑھنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، انہوں کبھی دلوں میں پڑھ اتو پڑھنے ہو زبانی سارے دلوں پڑھو اس نو، یہ دا مطلب کی ہے، انہوں یقین نال پڑھو کہ اللہ ہے اور محمد اللہ دے رسول ہے نے، انہوں دلوں یقین کامل نال پڑھ میری جانے جگر، لیکن نہیں بھائی صاحب نہیں پڑھ دے، جتنی فکر اسی اپنے بچیاں نو تے اپنے آپ دی دنیا دی کرنے ہیں، ایدہ کچھ حصہ بھی اسی آخرت دی فکر کریے تے کامیاب ہو سکنے ہیں، دنیا دی جنی فکر کرنے ہیں کامیاب مڑ کوئی نہیں ہوندے، ایدو کچھ تھوڑی جئی بھی اسی آخرت دی فکر کریے کامیاب ہو سکنے ہیں۔ میں جدو تقریر نہیں کرنا تو تسی اگو بور جے ہو جاندے،
تو پھر مینوں انج ہی لگدا ہے ایویں ہی لگے ہاں، نہ انہاں مننی، نہ انہاں سننی، نہ انہاں سمجھنی، وہ چسکے لین آئے نے دو نندے، وہ بھی اپنے گھر تے تو بھی اپنے گھر جا کیڑا رفڑ پایا ہے۔ یقین کرو پھر میں اس گل میرے ذہن چ آندی جس تسی کو گم سم ہو جاندے نہ تے آندے ہوئے پتہ نہیں ہونے کیڑے کام لگے سانوں بڑی وصیت تے واز پہ کر دینے سان جویں اگے پتہ کوئی نہیں، سان سارا پتہ ہے، ہمیں تسی سر کھپائی جان رہے ہو۔ عزیزو ساتھیو، فقیر عرض کرتا ہے میں اے نہیں آندا دولت نہ کماؤ، اے دولت کماؤ، اے دولت کماؤ، دولت تو بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ دولت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی دی ڈیوٹی لائی، بجا کما دولت جا چے کما۔ جدو اعلان رسول اللہ کرتے سن تے حضرت عثمان غنی خزانیاں دا منہ کھول چھڑ دیا، سونے جنی لوڑ ہے سارا ہی لے۔ دولت کمانی چاہیے، نیت صحیح کر، تیری نیت یہ ہونی چاہیے مالکہ مینوں دولت دے میں تیرے راہ تے لاواں دا۔ گل چاہیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی بندے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دولت کما سکتا ہے تو انہوں اپنی یہ صلاحیت دین واسطے استعمال کرنی چاہیے۔ وہ دے وچ یہ صلاحیت ہے نا تو انہوں اپنی یہ صلاحیت دین واسطے استعمال کرنی چاہیے کہ میرے مالک میں نے پیسہ دیتی ہوئی تو میں تیرے راہ تے لاواں گا، تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ دولت کمانا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ دین دے لان دی نیت تے دولت کما رہا ہے، وہ دی دولت کمانا بھی وہ دے واسطے اجر دا باعث بن جائے۔ جڑا دولت کمائے تے آکھے نہ میں زکات دینی ہے، نہ میں عشر دینی ہے، انہیں کلمہ ہی پڑھا ہے، عمل تو دے کرون ورگے، کلمہ انہیں پڑھ لیا، عمل دے کرون ورگے۔ بھائی صاحب، دولت کمانا برا نہیں، زمیندار ہونا برا نہیں، مگر دین بیزار ہونا بری ہے۔ آؤ گل مکائیے، بعد میں ذکر کرنا ہے تھوڑا جہا، پھر دعا کرنی ہے، اور پھر دعا تو بعد جنہ دعا واسطے قبرستان جانا ہوئے، اتنے نفل پڑھنے ہوں، وہ جا کے نوافل پڑھن، ادائیگی کرن اپنے اللہ دی بارگاہ وچ نوافل دی، تو یقیناً انہوں نے اس دا ثواب اور اجر نصیب ہو جائے گا۔ بھلے آدمیوں، کوئی لمحہ، کوئی زندگی دا حصہ اپنے رب دی یاد وچ گزار لیا کرو۔ اور سب تو پہلے جدو بندہ کسے راہ تے چل رہا ہوئے، مثلا اسی لاہور جانا سی، موٹر وے چڑھنا سی، چوکیوں اگاں لگے جانے ہیں، تے کوئی بندہ کھلار کے آکھے بھائی جی تہاڈی سپیڈ بڑی ہے لیکن تسی غلط جا رہے ہو، تے سن ضد نہیں کرنی چاہیے، سن یو ٹرن لینا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اسی سیدھے راہ تے لگ جانے۔ تو ایسے ہی اگر زندگی دے راہ تے چل دیا بھی تو سن لگے یا کچھ سمجھایا کہ بھائی تسی غلط چل رہے ہو، تو ضد نہ بناؤ، یو ٹرن لے لو۔ اچھا بھائی اسی سیدھے راہ تے ہو جانے ہیں۔ تو دین وچ یو ٹرن لین دا طریقہ کی کہ بھائی صاحب توبہ، توبہ یو ٹرن دا طریقہ ہے دین وچ۔ گڈی نہیں موڑنی، صرف توبہ کرنا ہے، دل موڑنا ہے۔ جدو انسان توبہ کرتا ہے تو رب دے قرآن نے توبہ دا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت وچ میرے اللہ فرما دین، محبوب پیارے اپنے امتیاں نو فرما دیو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تواب الرحیم. اللہ فرماندے نے گنہگارو کالیا کرتوتاں والےو میرے محبوب کو آ جاؤ فاستغفر اللہ، پھر اللہ کو توبہ کرے آجے. واستغفر لهم الرسول، میرا نبی تواڈی سفارش کرے، تواڈے واسطے استغفار منگے. لوجد اللہ توابا، تسی اللہ نو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. صحیح رب سونا اعلان کر گیا ہے قرآن پاک وچ کہ میرے نبی دے امتیو اگر گناہ گار ہو نا تے توبہ کرنی جے تے سرکار دی بارگاہ وچ جاؤ. ہن اللہ فرماندے کچھ بندے ایسے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. کچھ بندے ایسے ہیں انہوں نے کہا اوے آؤ اے نبی کو اس حرم مال چھڑ دینا دے نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے. اچھا بھئی تسی نہ جاؤ، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. پاجی یہی نہیں فرق ہے بس. وہ آتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے جو آپ ساتھ رسول کو ملاتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہم ابو بکر کے مرید ہیں. جب رسول اللہ نے فرمایا تھا ابو بکر گھر کیا چھوڑا، تو ابو بکر نے کہا تھا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ہم تو ہیں ابو بکر کو فالو کرنے والے، جس کو رسول اللہ نے امت کا پہلا امام بنایا تھا جناب صدیق اکبر. یہ وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے اپنی امت کا امام بنایا تھا. تو کتنا اعتماد ہے رسول اللہ کو ابو بکر پر. تو اب ابو بکر سے پوچھا ماں آپ کئی تلے اہلے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کیسا تاجر تھا صدیق اکبر، سارا مال لے آئے. حضور فرماتے ہیں ماں اب کئی تلے اہلے، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں. اقبال فرماتے ہیں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول. ہاں نہیں بھائی سمجھ آئی کہ نا؟ صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. اب بندہ رج جائے نا تو نہ کیے اور لینا ہی تو آتا ہے بس توجہ نہیں کی تھی با اور انسان کسی شے دی لوڑ نہیں بس. اقبال آندے نے پروانے کے لیے چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. بھائی بس نہیں سمجھ آئی گا بھائی اتنے بس بس ہو گئی جی. اے صدیق اکبر نے اور ایسے جو قرآن فالو کرنے ہیں تو آپ فرما دیں سونا گھر والے انو اللہ تے دا رسول کافی بس. عزیزم سنیں گے اور یاد فرمائیے ضائع نہ کرے آج گل. میں 1000 بار یہ گل کی تھی اور سجنوں اس تو کرنا بھائی جڑا رب فرماتا ہے نا بھائی آ جاؤ میرے نبی کو، کوئی راز دے بھی ہے. اللہ کسے مکان اس طرح دا نہیں تو مسجد سکھے کی بھی ہوندی، لیکن رب فرماتا ہے جاؤ کا سونے کو آ جاؤ. توجہ ہے میرے محبوب کو آ جاؤ. یا اللہ جدو دینا اتھے بھی تو ہی ہے تے ایتھے دے تھے.
فرمایا یہی تو ان سمجھانا ہے جڑا اس در دا منکر ہویا ان دینا ہی نہیں. ہاں جی تائی تے اعلی حضرت فرمانے نے تیرے در سے جو یار تیرے در سے جو یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. یہ میر تقی میر دا شعر ہے نا. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. پھرتے ہیں میر خار بس پھرتے ہیں. کون؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں میر خار. یا رسول اللہ جی نہ تو اڈا در چھڑیا ہے ذلیل و خار ہی ہوئے. توجہ ہے کہ نہ؟ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ دل کسے چاچدا ہوئے تے حضور دی گلی چھڑدا کیوں؟ وہ دل بھی چبڑ ہی ہوتا ہے جڑا حضور دی گلی چھڑ دے. نہیں سمجھ آئی جانے من؟ دل ہی ہو جڑا حضور دی گلی ہوئے. اعلیٰ فرمان دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ میرا رب سونا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ میرے نبی تے بوئے تے آ جاؤ توبہ کر لو میں معافیاں دے دیاں گا. حضرات کوئی بندہ بھی گھر ساد لے نا باویا جے تو آنا ہے جیاں دا چیز رو بندہ چنگا ہوئے تے نہ نہیں کرتا. بندیاں ویچ بھی انی کو غیرت ہوتی ہے بجی نور ساد بیٹھے ہیں جو منگدہ ہے صدیہ دیو. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں سانتے اللہ صدیہ اپنے نبی دے بوئے تھے انہوں وہ کی نہیں سکتا ہے پر مڑ خالی جائیے. اللہ حضرت فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں بریلی والے فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہیں گواہ. مجرم گناہگاراں نوں سدیا گیا ہے بھائی جی گناہگاراں نوں سدیا گیا ہے. ایک ہی میں ہو سکتا ہے پھر خالی جائیے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہیں گواہ. پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. حضور دے دروازے تے جیڑا آ جائے آخری حدیث سنا رہے اس نو سن لو پھر ذکر کر. ان بریدتا قال جاء مائز بن مالک الى النبی. حضرت بریدہ اسلمی فرماندے مائز بن مالک حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے.
اور عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، سونیا من پاک کرو. کی کرو؟ پاک کرو، من پاک کرو. صحابی کہہ رہے ہیں حضور فرما دیں تک کے حضور تکیا تے فرمایا ارجے فاستغفر اللہ وتب الیہ، لوٹ جا اللہ کو معافی مانگ اور توبہ کر. اٹھ بیٹھے، ٹر گئے، پھر آ گئے طہرنی، مینو پاک کرو. پھر حضور فرمائے ارجے، جا چلا جا اللہ کو معافی مانگ. اٹھ بیٹھے، پھر آ گئے، پھر حضور بھیجیا، چوتھی باری پھر آ گئے. عرض کی تھی سونا من پاک کرو. حضور فرما دیں فی ما اطہرو کا، کس چیز تو پاک کریے؟ قال من الزنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ زنا کر بیٹھا. میرا رب قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا دے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. لا تقربوا الزنا، اس کے قریب مت جاؤ. فن کے ہو، نکاح کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، نکاح زیادہ کرو. ساڈا کلچر ایسا ہے جڑا بندہ نکاح کر لے دوجا بندے اندر لو ویکھ ویکھ کے مسکراندے نے، انہیں نکاح کر لے، اچھا انہیں پھر شادی کر لی، وہ انہیں پھر شادی کر لی. تو بھائی صاحب جدو حضور دا وصال ہویا ہے حضور دے گھر 9 بیویاں سن. لہذا آپ ایسا نہ سوچیا کرو، ایسا نہ کریا کرو، بلکہ جڑا شادی کرے اس کو اپریشیٹ کرے کہ اچھا بندہ ہے جس شادی کرے. حضور فرمایا نکاح سادگی نال کرو اور سستے کرو اور اعلان نہ کرو. نکاح اعلانیہ کرو، سستے کرو اور مسجد وچ کرو. حضور فرماتے ہیں سب تو بہترین نکاح ہوئے جڑا سب تو سستا ہو. نکاح ماتے اتنے خرچے نہ کریا کرو، اے رسماں ہندوؤں والیاں چھڈ دیو پائن تہاڈی مہربانی. منڈے بڈھے کر چھڈن تے کڑیاں تسی پیسے جوڑ دیا باج جوڑ دے پایا جی کوئی جوڑ میل کرنے تو پھر کرنے. اس دیری دی وجہ تو تہاڈے بچیاں جتنے گناہ کیتے انہاں وچ ماں باپ بھی شریک ہون. ایسا نہ کر. بھائی صاحب سمجھ آ گئی؟ اللہ اس کلچر تو مسلمانن بچائے اور دینی کلچر ساڈے اچائے. اور بیوہ عورت نال نکاح کرن دا اور زیادہ ثواب ہے. دین میں یہ چیزاں پہلے موجود نے. حضور نے صرف ایک کماری عورت نال نکاح کیتا ہے عائشہ، باقی ساریاں عورتاں پہلے شادی شدہ سن بعد حضور دے نکاح. جناب دی توجہ ہو گئی ہے؟ اچھا مہربانی تھوڑی کرم والے لوگوں. تسی کیڑا گھر جا کے دسنا میں سانو شاوریاں جاندے پے؟ تسی گل ایتھے ہی رکھیا جے. انجے میں گھر دسو گے تو آکھن گے بھائی ادھر نہ جایا کرو، اس مسیح تے تقریر سنن جان دی لوڑ ہی نہیں. اتنے جڑے مولوی صاحب نے وہ اور پٹیاں پڑھاندے نے. گل آپ سچی رکھیا جے تہاڈی مہربانی. نہ تہاڈے چ کرن دی ضرورت ہے تے نہ ساڈے سامنا ہون دی ضرورت ہے. ایویں سانا اپنیاں بڑیاں تو مروایا جائے. بس وہ سویرے فون کر دین بھائی تو کون ہے بھائی جڑا ساڈے عام بندیاں نوں خراب کردا ہے، تیرے کول اس واسطے چلی دے. تو آپ مہربانی کرنا ایسا نہ کرنا. میں اپنا فرض ادا کیتا ہے، تمہیں مسئلہ دسیا. مینوں یہ پتہ ہے تسی ہلن جوگے ہی کوئی. ہاں جی انیاں جرتاں دے مالک تو میں بھی تواڈے وچ ہی. ہاں جی مت آکھو میں 4 کیتے نے نکاح نہیں باجی، یہ ساڈی بھی اتھے ہی گل ہے.
ہاں جی، لیکن حکم دین دا ایسے مثلا میں آپ کی خدمت میں چرچ کرنا کہ اہل بیت کے جتنے افراد نے معروف امام احمدی اولاد یا مولا علی کے دوسرے بیٹے یا 1.25 لاکھ 2.5 لاکھ صحابہ نے، انہیں تو کوئی 1% ایسا تو نہیں نظر آئے گا، شاید کوئی ایک ادھا ہوئے جس نے ایک شادی کی تھی، باقی سارے نے 2 3 4 کی، تو انہاں تو زیادہ تقوی والے لوگ کون سن؟ خیر یہ موضوع نہیں، لیکن یاد رکھنا نکاح قلبی طہارت کا سبب ہوتا ہے۔ اگر آپ نکاح کرو گے تو آپ کا دل پاک رہے گا، دماغ صاف رہے گا۔ خیر بھائی صاحب، وہ شعر ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی آؤں تے تانوں نہیں، اللہ اکبر۔ چلیے آئیے عزیزم، تو جدو کو حضور دی خدمت چاہے تو عرض کی تھی یا رسول اللہ من الزنا، میں زنا کر بیٹھا۔ حضور نے فرمایا اشرب خمرا، کیا شراب پیتی؟ فقام رجل، ایک بندہ کھڑا ہوا اس منہ سن گیا، یا رسول اللہ شرابی نہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی ہی جنون، تو کیا پاگل ہے؟ فاخبر انہ لیس بمجنون، حضور نے دسیا گیا سونے پاگل نہیں، نہ پاگل ہے نہ شراب پیتی۔ تو حضور نے فرمایا ہون پھر اپنی زبان نال دس تو کی کیتا ہے؟ انہاں 4 مرتبہ اقرار کیتا کہ میں سرکار اے کام کر بیٹھا، میرے تے حد جاری کرو تاکہ میں سرخرو ہوواں۔ اللہ دے قرآن میں شریعت چے سزا ہے جڑا بندہ زنا کرے اور او دا اقرار کرے، انہوں شادی شدہ ہے تے سینے تک زمین اچ گاڑ دیو اور پتھر مار کے زانی نو ختم کر دیو۔ تو حضور نے پھر ایسا ہی حکم فرمایا، انہوں نے پتھر مار کے زمین اچ گاڑ کے پتھر مار کے شہید کر دیتا گیا، وہ فوت ہو گیا، وصال ہو گیا انہوں دا۔ فَلَبِسُوا ذَلِكَ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، انہوں دی موت تو دوجے یا تیسرے دن حضور انہوں دے گھر تشریف لائے۔ توجہ ہے جی، حضور دوسرے یا تیسرے دن تشریف لائے۔ فقال استغفروا لماعز بن مالک، حضور نے فرمایا ماعز بن مالک واسطے دعا پڑھو۔ صحابہ نے بھی دعا پڑھی، حضور نے بھی دعا فرمائی۔ ثابت ہویا مرنے والے دے گھر جا کے او دے واسطے بخشش دی دعا کرنا، فاتحہ خوانی کرنا سنت ہے۔ میرے حضور دعا پڑھ لئی، لوگاں مسئلہ پوچھیا یا رسول اللہ، کچھ لوگ کہندے نے انہیں اچھا کام نہیں کیتا، کچھ لوگ کہندے نے انہیں اچھا کام کیتا ہے، آپ کی فرما دیو۔ حضور فرمانے لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتہ، اے صحابہ انہیں سونی توبہ کیتی ہے، اگر میری ساری امت دے گناہگاراں وچ اس کلے دی توبہ تقسیم کیتی جائے سارے دے گناہاں واسطے کافی ہو جائے گی۔ توبہ اتنی بڑی ہے، حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جڑا توبہ کرے او انج جی میں اس نے گناہ کیتے ہی نہیں، اللہ انج انہوں پاک کر دے۔ بھائی اگر کوئی بندہ گناہگار توبہ کر لوے چاہے وہ زانی ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے وہ چور ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں ان زنا و ان سارکا یا رسول اللہ، سوڑیا باہمیں زانی تے باہمیں چور ہوئے۔ حضور نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ابو ذر جڑا ڈر کے توبہ کر لے اللہ 2 جنتاں دے دے۔ انہاں پھر دوجی واری پوچھیا وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ،
اچھا تھوڑا کی خیال ہے حضرت ابو ذر نو پاک کوئی نہ اوے پاک کرنے اوے ساڈی واسطے تے سلیاں پہ لیندے آئے کہ اگر کوئی چور بھی ہوئے اگر کوئی زانی بھی ہوئے جدو توبہ کر لوے اس رنگج کر لوے سیواری میں توبہ بنی میں ابے اتبارا تیرے فضل کرم دیا سایاں مڑے آسان رکھن والا سیواری میں یا اللہ میرے کولوں بڑی باری غلطیاں ہوئی ہیں لیکن جواب ہے میاں صاحب آنے نے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا سجن کوئی بندہ آ جائے توبہ کر لے اپنے مالک نال سلو کر لے اپنے مالک نال لو لگا لے او دے گناہ زمین تے آسمان والی درمیان والی جگہ بھری بھی ہوئے یعنی زمین تو لے کے آسمان تک درمیان والا خلا جس بندے دیا گناہ نال بھریا ہوئے وہ توبہ کرے پھر بھی اللہ معاف فرما دے ایسا سوال ایک بندے نے رسول اللہ دی بارگاہ کیتا یا رسول اللہ اگر کسی نے بہت زیادہ گناہ ہوں فرمایا کیا وہ دے گناہ رب دی رحمت تو بھی وڈے نہیں یا رسول اللہ وڈی تے رب دی رحمت ہے فرمایا پھر جتنے بھی ہون جدو توبہ کرے گا عزیزو حضور دے وسیلے نال رب کو دعا منگدے رہیا اللہ تعالی حضور دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرما دے تھوڑا جہا ذکر کرنے اور پھر دعا کر بھائی لائٹاں بند کرو بھائی ساتھی انتظامیہ والوں بھائیو لائٹاں بند کر دو فل پنکھے چلا دو اور لائٹس بند کر دو پنکھے آن کر دو اور چلا دو اچھا تو چلا دو نا لوگان گرمی نہ لائٹس بند کر دو بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دل دی طرف خاص توجہ کر کے اپنے دل دا زنگ اتارنے واسطے اللہ دا ذکر کرانگے کیونکہ ذکر الہی دلان دا زنگ اتارنے دا طریقہ ہے اب ذکر الہی فرماؤ گے تو زنگ دل دا اتر جائے گا انشاءاللہ دلان دے زنگ اللہ دے ذکر نال اتر جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ 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 سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر 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 کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ حضرات محترم
جب انسان کسی محفل ذکر میں بیٹھتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس محفل ذکر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، تو اس کے ذکر کی بدولت ہمارا ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً آج کی بابرکت رات میں اور آج کی بابرکت گھڑیوں اور ساعتوں میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہمارے اندر موجود ہے۔ تو آئیے ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے یکسو ہو کر اپنے گناہوں کا زنگ اپنے دل سے اتارنے کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہو 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 اللہ 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 ہو 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 اللہ 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 ہو 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 اللہ 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 ہو 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 اللہ 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 ہو 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 اللہ ہو
الصمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ذکر اور کر لیں گے انشاءاللہ اور پھر زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اللہ کا بڑا خوبصورت نام ہے یا حی یا قیوم 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 یا حی یا حی یا قیوم 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب اپنے رب سے اجتماعی توبہ اور اجتماعی استغفار کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں. اور رمضان شریف کی آمد ہے تو آج سے ہی نمازوں کا اہتمام کر لیں اور تلاوت کا اہتمام کر لیں اور اپنے سابقہ روش کو تبدیل کرتے ہوئے نیک مسلمان بننے کی عہد فرما لیں اور توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں. الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ واسألہ التوبہ. یا اللہ ہم سب مسلمان آج نصف شعبان کی رات کو تیرے گھر بابرکت مسجد بابرکت ماحول جامع مسجد نور کے رنگ و نور کے ماحول میں ذکر الہی کے پر نور ماحول میں تیرے حبیب کی نعتوں کے ماحول میں میرے مولا تیرے یہ عاجز تیرے سیاہکار اور گناہگار بندے تیرے نیک بندوں کے وسیلے سے
تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ الہی ہمارے سر ندامت سے جھکے ہوئے ہیں اور ہاتھ رحمت کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مالک و مولا، تو وسیلوں کو قبول کرتا ہے، ہم تیری بارگاہ میں تیرے ناموں کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تیرے خوبصورت نام ہیں، اپنی ناموں کا صدقہ، اپنی صفات کا صدقہ، اپنی ذات کا صدقہ، اپنی غفور الرحیمی کا صدقہ، میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ، جس کے لیے عاشقان مصطفیٰ کے دل دھڑکتے ہیں۔ یا اللہ، جو ہستی مدینہ طیبہ کے سبز گنبد کی مکی ہے، جس کا لقب رحمت للعالمین ہے، جس کی شان شفیع المذنبین ہے، میرے مالک تیرا محبوب، تیرا پیارا نبی، یا اللہ تیرے نبی کے پاک ناموں کے وسیلہ سے، تیرے نبی کے آباء و اجداد اور ماں باپ کے وسیلہ سے، تیرے نبی کی آل کے وسیلہ سے، تمام انبیاء کے وسیلہ سے، حضرت آدم و حوا کے وسیلہ سے، حضرت نوح اور حضرت شیش کے وسیلہ سے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت داؤد، حضرت ذوالکفل، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت یوسف، اے اللہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد و سلیمان، یا اللہ جتنے بھی تیرے پیارے اور برگزیدہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کے وسیلہ سے، 313 رسول ہیں، ان کے وسیلہ سے، میرے نبی پاک سرکار کی امت کے پاک صحابہ کے وسیلے سے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے وسیلہ سے، بلال و سلیمان و مقداد کے وسیلہ سے، میرے مولا تابعین تبع تابعین کے وسیلہ سے، حسن اور حسین کے وسیلہ سے، میرے مولا زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم تقی نقی علی رضا حسن عسکری کے وسیلہ سے، رسول اللہ کی ساری آل کے وسیلہ سے، محدثین مفسرین اور مفکرین کے وسیلہ سے، تیری جتنی پیاری مخلوق اس دنیا میں بستی ہے، ان سب کا وسیلہ ڈال کر میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم گناہگاروں کے گناہوں سے درگزر فرما دے، میرے مولا ہمیں معافیاں عطا کر دے، ہمارے دامن گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، میرے مالک شب و روز گناہوں میں بسر کرنے والے، میرے مولا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے سمندر میں غرق لوگ، یہ تیرے عاجز حقیر اور فقیر بندے جن کے گناہ انہیں خود بھی یاد نہیں، میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں تیرے پیاروں کا وسیلہ ڈال کر عرض کرتے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، میرے مالک ہمیں معافیاں عطا فرما دے، میرے مالک جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، تیری نافرمانیاں ہوئیں، یا مولا کریم ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ناپ تول میں بعض اوقات کمی کا شکار ہوتے ہوں گے، ہم میں سے کوئی ہوں گے میرے مولا جن پر یہ آیت صادق آتی ہوگی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالَوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، میرے مولا کریم کچھ ایسے ہوں گے جن سے غلطیاں ہوتی ہوں گی، میرے مالک کوئی زانی، کوئی چور، کوئی شرابی، کوئی ڈاکو، کوئی گناہگاروں کی بھری دنیا ہے، میرے مالک تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما، میرے مالک اگر تو نے رحمت نہ فرمائی، تو نے کرم نہ فرمایا، تو نے ہم پر اپنی نظر رحمت نہ فرمائی تو یہ تیرے گناہگار بندے مر جائیں گے، میرے مالک جہنم کے عذاب سے کیسے بچیں گے، میرے مالک ہماری قبروں میں عذاب ہوگا، میرے مالک اگر اعمال کے مطابق ہوا تو ہماری قبریں دوزخ کا گڑھا ہوں گی، لیکن اگر تو نے رحمت فرمائی تو جنت کا باغ ہو جائیں گی، میرے مولا جب میزان ہوگا، جب نیکیوں کے پلڑے رکھے جائیں گے،
جب ایک طرف گناہ اور ایک طرف نیکیاں ہوں گی تو ہماری طرف اگر تیری نظر رحمت نہ ہوئی تو میرے مالک ہمارے تو گناہ حد و حساب سے باہر ہو چکے ہیں. تیری یاد سے غافل، نفس شیطان اور سرکش کے دام تزویر میں گرفتار یہ بندے. میرے مالک ہماری تو زبان بھی گناہوں سے آلودہ ہے، ہمارے تو ہاتھ بھی گناہوں سے لتھڑے ہیں، ہمارے تو قدم بھی میرے مالک گناہوں کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں. اگر تو نے کرم نہ فرمایا تو یہ وجود جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے. اگر تو نے کرم نہ فرمایا تو میرے مالک یہ لوگ جو گناہوں سے بھرا ہوا وجود لے کر بیٹھے یہ کس کے در پر جائیں؟ مالک یہ اور کس کے در پہ جائیں؟ تیرا کوئی شریک نہیں. کوئی اور خدا ہوتا تو پھر کہیں اور جاتے، لیکن تو وحدہ لا شریک ہے. یہ اور کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی وحدہ لا شریک ہے. یہ تیرے ہی دروازے پہ آئے ہیں، یہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں. میرے مالک ہمیں معافیاں عطا فرما. میرے مالک ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری چوریوں اور سینہ زوریوں سے درگزر فرما. میرے مالک اگر تو نے اپنی رحمت کی نظر پھیر لی تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر تیری رحمت روٹھ گئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ میرے مالک اپنے محبوب کے صدقہ ہم سے درگزر فرما. میرے مالک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے ہم پر کرم فرما. میرے مالک ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. میرے مالک ہمیں طہارت نصیب فرما. مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میرے مالک جیسے تو نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، جیسے حضرت نوح کے لیے طوفان کو تھما دیا، جیسے حضرت ابراہیم کو گلزار بنا دیا، یا مولا جیسے حضرت ایوب کو شفا عطا فرمائی، جیسے حضرت یعقوب کو بینائی عطا فرمائی، میرے مالک ایسے ہی ہمیں بھی شفائیں عطا فرما. جیسے تو نے حضرت یوسف کو نیک اولاد دی، ہماری اولاد کو نیک بنا. جیسے حضرت یوسف کو بادشاہت دی، ہمیں دنیا سے بے رغبت فرما. میرے مولا دنیا کو ہمارے لیے زیر کر دے. یا مولا دین کے لیے ہمیں زیر کر دے. یا مولا اپنے محبوب کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما. رب ادخلنی مدخل صدق وآخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرے مولا کریم ہم گناہگاروں کے گناہوں سے درگزر فرما. یہ تیرے عاجز اور گناہگار بندے یہاں آئے ہیں، انہیں معافیاں عطا فرما. میرے مالک مولا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل ہم سب کی خطائیں معاف فرما. یا اللہ چوروں کی چوریاں معاف فرما، زانیوں کی زناہوں سے درگزر فرما، ڈاکوؤں کے ڈاکوے معاف فرما، چوروں کی چوریاں معاف فرما، غیبت کرنے والوں کی غیبت کو دور فرما. یا مولا کریم جتنے بھی تیرے بندے یہاں آئے ہیں اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہم سب کو معافیاں عطا فرما. ہمارے ماں باپ جنہوں نے بڑی محبت اور پیار سے ہمیں پالا اور پوسا اور اس دنیا سے چلے گئے، میرے مولا کریم اپنے محبوب کریم کا صدقہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. بڑی رات ہے، بڑی بات ہے اور تیری بڑی ذات ہے. میرے مالک ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما دے. ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ محبت کی، ہم ان کے ذریعے دنیا پر آئے، وہ ہماری تخلیق کا سبب ٹھہرے. میرے مولا ہماری پرورش میں انہوں نے اپنی طرف سے حصہ شامل کیا. میرے مالک ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ جن تیرے مسلمان بندوں نے اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. میرے مولا کریم حاجی جمیل صاحب کی بخشش و مغفرت فرما. میرے مولا کریم اور بھی جتنے دنیا سے چلے گئے، مہدی حسن صاحب مجھے جن کے نام اب یاد نہیں ہو رہے، میرے مولا وہ تیرے بندے تھے، تیرے ساتھ محبت کرتے تھے، تیرے اس گھر کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. میرے مالک ان کی بخشش فرما. میرے ماں باپ، ان سب کے ماں باپ دنیا سے تشریف لے گئے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے.
یا اللہ جو لوگ موجود ہیں جن کی بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، جن کی بیویاں فوت ہوئی ہیں، جن کے ماں باپ فوت ہوئے ہیں، جن کے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، الہی ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو بھوکے ہیں ان کو حلال کا رزق عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک اسباب مہیا فرما۔ یا مولا جو بھائی یہاں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور فرما، جو دل میں نیک حاجات لے کر آیا ہے پوری کر، جو رزق کی کمی کا شکار ہے کمی دور کر دے، اپنی بارگاہ سے جس کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار کر دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو یہاں جو حاضری کی توفیق ملی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبلہ استاد محترم کے درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد۔ میرے مولا کریم حاجی محمد اشرف صاحب، حاجی محمد افضل صاحب اور بھائی غلام مصطفیٰ صاحب یہ ہمارے پکے نمازی ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا ہے قبول فرما، اور بھی جتنے بھائی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ صلی اللہ۔ سارے بھائی جو ہیں وہ آپ مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ لنگر شریف تناول فرمائیں اور پھر آپ یہاں